اور اب اس کارروائی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 2 طلباء اپنی تقاریر پیش کریں گے۔ پہلی تقریر اردو زبان میں ہوگی اور اسے پیش کرنے کی سعادت اور مسرت حاصل کریں گے جناب مولوی محمد ریحان، متعلم فاضل سندی، جامعہ نظامیہ۔ مولوی محمد ریحان، متعلم فاضل سندی، جامعہ نظامیہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل له الإسلام سبل السلام وأرسله الله تعالى نظاما وافيا كاملا لحياة الإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما تقدس مآب حضرت شیخ الجامعہ و امیر جامعہ قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور جمیع حضرات شیوخ و نائبین شیوخ کرام و مشائخ عظام و مہمانان ذی احترام و جمیع حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے ذات والا صفات کے خورشید نصف النہار کی ضیاء پاشیوں سے علم و عرفان کا گوشہ گوشہ اس قدر بقع نور بنا ہوا ہے کہ ہر ذرے سے پھوٹنے والی ایک ایک شعاع آسمان علم و حکمت اور فلک قلب و نظر کے مہر عالم تاب کے لیے باعث رشک بنی ہوئی ہے۔ آپ کی شخصیت اس قدر ہمہ گیر، ہمہ جہت، ہمہ رنگ ہے کہ اس طوطی ہزار داستاں کا احاطہ کرنا کسی کے بس کے بات نہیں۔ آپ کی شخصیت و علمیت پر اگر ایک زاویہ نگاہ ڈالیں تو وہ ہمیں علوم دینیہ کے بحر زخار کے ایسے تیز نظر غواص نظر آتے ہیں جن کی ظرف نگاہی سے عمیق گہرائیوں میں بھی در شہوار پوشیدہ نہیں۔ کمال محنت، مہارت، عشق و مستی، بلند نگاہی، عزم صمیم، ہمت مردانہ کے تابدار موتی اس تاجدار علم و فضل کی دستار فضیلت میں اس طرح جگمگ جگمگ کرتے ہیں کہ آسمان کے تارے بھی ان کی چمک کے آگے ماند پڑ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ تفسیرات احمدیہ میں کمال اور اکمال کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ اکمال اس طرح پورا کرنا کہ اس میں کچھ کمی ہو سکے نہ زیادتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ نے اسلام اور دین کو اس طرح مکمل کیا کہ اس کے اصول و قوانین میں کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے۔ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے اپنے فیض سے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا ان میں سے ایک جامع الکمالہ شخصیت حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے وہ بطل جلیل اور رہبر عظیم ہے جن کے علمی و روحانی فیضان سے ایک عالم فیضیاب ہو رہا ہے۔ اب عالم باعمل، صوفی باصفا، رشد و ہدایت کے منبع، حقائق و دقائق اور اسرار و رموز کی گتھیوں کو سلجھانے والے، حکمت و موعظت کے پیشوا،
تعلیم و تربیت کے مقتدا، روحانیت کے علم بردار، غرض کے ان تمام کمالات و اوصاف کے آپ پیکر ہستی ہیں۔ ایسی باکمال ہستیاں شاذ و نادر ہوا کرتی ہیں جو جامع الکمالات کی حامل ہوں۔ آپ نہ صرف دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہے، بلکہ آپ کی شخصیت فیض رساں بھی ہے، اور یہ فیضان انشاءاللہ تا ابد تک جاری رہے گا۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ الرحمت والرضوان 13ویں اور 14ویں صدی ہجری کے ایک باکمال مفسر قرآن ہیں، جن کی تفسیری نکات تصنیف کردہ مختلف کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام مقاصد الاسلام کے حصے 11 میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ تسبحوہ کی ضمیر عموماً مفسرین ما قبل میں مذکور اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اسی وجہ سے قرہ و توقرو پر عطف کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کو رسول کی طرف لوٹانا بہتر ہے، کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ضمیر اس میں قریب کی طرف لوٹتی ہے۔ ہاں اگر اسے اللہ کی طرف لوٹایا جائے تو انتشار ضمائر لازم آئے گا، جو کہ کلام بلیغ کے نامناسب ہے۔ اور وہ توقرو پر عطف کرنا نہ تو صراحتاً ثابت ہے اور نہ ہی اشارتاً، اسی وجہ سے اس ضمیر کو رسول کی طرف لوٹانا بہتر ہے۔ تو تسبیح اور تنزیہ کے معنی اس طرح ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی الوہیت میں ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، اور حضور علیہ السلام اپنی رسالت و نبوت میں ہر عیب سے پاک و منزہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ الرحمت والرضوان تمام علوم دینیہ میں کمال کے ساتھ ممتاز ہے۔ علم حدیث میں بھی آپ معرفت تامہ رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا قلمی مخطوطہ اور کتاب الکلام المرفوع سے آپ کے تبحر علمی کی شان نمایاں ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام کی فقیہانہ بصیرت و بصارت اس مسئلے سے آشکار ہوتی ہے کہ کس طرح آپ مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن شریف پہلی کتابی شکل میں تھا، اب میڈیا کے ذریعے کیسٹوں میں منتقل ہوا، ہماری آواز DVD میں منتقل ہو رہی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا درست نہیں، تو کیا کیسٹ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا DVD کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ اب کس طرح مسئلے کا حل نکالا جائے؟ قربان جائے عظمت شیخ الاسلام پر، اے شیخ الاسلام، آپ کی تحقیق پر ساری تحقیق قربان، آپ نے ہمیں خستہ نہیں چھوڑا۔ مقاصد الاسلام کے 8ویں حصے میں سورہ ناس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ الاسلام تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر بذریعہ فرشتے کلام نفسی کا القاء ہوتا تھا، جس کا ظہور کلام لفظی میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ کو جنابت کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں، پھر اس کے بعد صورت مکتوبی میں اس کا تنزل ہوا، اسی وجہ سے اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا درست نہیں۔ اسی طرح جس صورت میں بھی اس کا تنزل ہوا واجب التعظیم ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوگراف کی تختیوں اور ٹیپ ریکارڈ کے فلیتوں میں جو خطوط یا نشان ہو جن سے قرآن کی آواز نکلتی ہے، تو اس کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا درست نہیں، کیونکہ انہی خطوط پر آلے سے آواز نکلنے کا مدار ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ان خطوط میں وہ موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام عارف باللہ علیہ الرحمت والرضوان جہاں علوم فنون کی دنیا میں ایک بہرے بے کراں تھے، وہیں شعر و سخن کی دنیا میں بھی آپ ایک باکمال شاعر تھے۔ حضرت کی شاعری کا مقصد تعلیم و تلقین اور خالصتاً عوامی ہوتا، جس میں افہام و تفہیم کا وصف نمایاں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، جہاں میں ہے جلوے عیاں کیسے کیسے، ہے اسرار دل میں نہاں کیسے کیسے، ہوئی خانہ دل کی تعمیر مٹ کر بنے لامکاں میں مکان کیسے کیسے۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام نے مسلمانوں کو کتاب العقل سکھائی، ان کے اوہام کا ازالہ کرتے ہوئے ان کو مقاصد الاسلام سے آگاہ کیا، اور ان کے اجسام کو انوار الحق سے مزین کر دیا، تو کہیں ان کے قلوب کو انوار احمدی سے جگمگا دیا، اور مذاہب باطلہ کا وہ رد فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں مرجع الغیب دیا تو کسی کے ہاتھ میں الوسیلۃ العظمیٰ عطا کیا، اور دلوں کی دنیا کو امنال القلوب سے آباد کیا، تو کہیں سلام الاسلام دے کر ان کو سلام کرنا سکھایا، تو کہیں احکام الہی بتائے، تو کہیں
ان کو حقیقت الفقہ سے روشناس کرایا تو کہیں حدیث موضوع کی تعریف بتائی۔ معزز سامعین کرام، حاصل کلام یہ کہ حضرت شیخ الاسلام نابغ روزگار، جامع الکمالات اور جامع الصفات ہستی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام غزالی دوران بھی ہے، اپنے زمانے کے راضی بھی ہیں، اپنے وقت کے رومی بھی ہیں، وہ قادر الکلام شاعر بھی، وہ شمیع الانوار کے تخلیق کار بھی، وہ حمد خدا میں رطب اللسان بھی، وہ مداح حبیب الرحمن بھی، وہ بہار گلشن عرفانیہ بھی، وہ نگاہ محفل دانشوراں بھی، وہ عالم علم بیان بھی، اور وہ شاعر موجز بیان بھی۔ معزز سامعین کرام، مفتی حضرت شیخ الاسلام اپنی شخصیت اور وجاہت میں کسی فرد واحد کا نام نہیں، بلکہ شیخ الاسلام دینی تحریک کا نام ہے۔ شیخ الاسلام ظلمتوں میں طلوع ہونے والے اجالے کا نام ہے۔ شیخ الاسلام رحمت خدا، عظمت مصطفیٰ کی ترجمانی کا نام ہے۔ علم و فضل کے زرخیز معدن کا نام ہے۔ عشق رسول کے پیکر کا نام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے فقیری کی چٹائی پر بیٹھ کر دنیائے علم و عرفان میں شہنشاہی کی اور مسلمانوں کے مردہ دلوں میں ایک نئی جان ڈالی، اور قادیانیت و وہابیت کے ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، حضور شیخ الاسلام کا سینہ عشق رسول کا مدینہ تھا، جن کی ہر ادا سنت نبوی کا نگینہ تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کی شرح حدیث میں امام بخاری و مسلم کے جلوے روشن دکھائی دیتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کی ایک ایک بات میں صدیق اکبر کی شان صداقت جلوہ فرما تھی۔ منور پیشانی سے فاروقی روب و جلال ٹپکتا تھا، قلب میں حضرت عثمان غنی کی سخاوت میں چلتی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام کے فتووں میں حضرت امام اعظم کی علمی ذہانت اور فقہی فطانت جھلکتی تھی۔ یہی وہ شیخ الاسلام ہے جس کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے کلام کو پڑھ کر علامہ جامی کی جذب وارفتگی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا، ہم بھلا کیا لے سکیں گے جائزہ انوار کا، ہم بھلا کیا لے سکیں گے جائزہ انوار کا، دور تک پھیلا ہوا ہے دائرہ انوار کا۔ صوفیہ ہو، اتقیہ ہو، اولیاء ہو، اصدقاء، ہر کسی کے بزم میں ہے تذکرہ انوار کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مولوی محمد ریحان متعلم فاضل سندی جامع نظامیہ، جو اپنے منفرد خاص اور پرجوش انداز میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اور اب